رب یہ پوچھے گا استنجا ٹھیک کیا ہے یا غلط کیا ہے؟ صحیح البخاری کی حدیث ہے، جس نے استنجا ٹھیک نہیں کیا تھا رسول اللہ فرمایا اس کو قبر کا عذاب ہو رہا. کہتا ہے جی دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے. ساڈے استاد کو ایک بار ساڈے استاد سن فوت ہو گئے نے، انہوں کو کسی پوچھا اے جڑے سائنسدان آدھے اسی چاند تے گئے گل ٹھیک ہے؟ وہ اپنے پیار جاندے ہوندے آندے میں تے نہیں مندا، میں تے تاں من سن جی ادو برات ادھر جاوے اتو والی مخلوق کوئی برات لے کے تھلے آوے، پتہ لگے کوئی رشتہ داریاں قائم ہون تے پتہ لگے کوئی اتنے گیا پتہ نہیں کتنے جانا تے واپس آ کے آنا چاند تو ہو آئے. چاند پر جانا کمال نہیں ہے، صفائی و ستھرائی کا خیال رکھنا یہ کمال ہے، طہارت کا، پاکیزگی کا یہ ایمان ہے. یہ صفائی ستھرائی دین کا حصہ ہے، اساس ہے، بنیاد ہے. تمام تر عبادات کی اساس جو ہے وہ طہارت پر ہے. کہتے ہیں یہ پیچھے رہ گئے، یہ پیچھے نہیں ہے، یہ آگے. ہم سب سے انشاءاللہ آگے. تمہیں تو یہ نہیں پتا کہ تمہارا رب کہاں ہے، تمہیں تو عقیدے کا نہیں پتا، ایمان کا نہیں پتا، پتہ لگ نہیں گیا تمہارا. تم نے خاتم النبیین بھی نہیں پڑھ سکے تھے. آدھنا سی تسی جانے پیچھے رہ گئے، اگے ویکھو، منہ ویکھو اگلے دا. جو خاتم النبیین نہیں پڑھ سکتے، سورۃ الاخلاص کہا گیا تو وہ نہ پڑھ سکے، درود پاک کہا گیا تو درود سیدھا نہ پڑھ سکے. کہتے ہیں تم پیچھے ہو، ہم پیچھے، ہم سے سن لو. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. آدھرے مولوی نو اساں جڑا پڑھانا ہے یہ پیچھے رہ گئے، یہ اگے نہیں جان دے، دنیا نہیں جان دے. تو دنیا آنا ہے سان تے وہ بھی پتا ہے بس تو کتنے رہے ہیں، اسی اتنا کو جاننا ہے بس تو کتنے رہے ہیں. کدوں؟ جدوں تو 2 مہینے دا سی، جب تو 2 مہینوں کا تھا، چند دنوں کا تھا اور تو ماں کے پیٹ میں تھا. ہمیں تو وہاں بھی پتا ہے تو ماں کے پیٹ کے اندر کیسے بنا اور کیسے دنیا میں آیا، ہمیں تو وہ بھی پتا ہے. تو ہمیں کہتا ہے کہ علماء کو کچھ پتا نہیں ہے، طلباء کو کچھ پتا نہیں ہے. اللہ کی قسم ان کا علم ہی شروع یہاں سے ہوتا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق. اس طبقے کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہمیں تو یہاں تک پتا ہے کہ تم کہاں کہاں سے آیا دنیا میں. ذرا قرآن کی آیت پڑھو، خط ذہن عمران خان رکھو، قرآن ذرا پڑھو. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. توجہ ہے ماشاءاللہ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. قرآن کا ایک اور مقام قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرہ.
دیکھیے قرآن پاک اندر انسان علماء کے عظمت مقابلہ شان کون کر سکتا ہے؟ کہتے ہم کسی سے پیچھے نہیں ہے، مدارس کے طلباء کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہوں، اللہ کی قسم، جن کو ایمان، اسلام، دین، طہارت، پاکیزگی کا، غسل کا، وضو کے مسائل و حکام، نواقض وضو، نواقض ایمان کا پتہ نہیں ہے، وہ تمہارا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تم وہ عظیم طبقہ ہو جن کو اس رب کی زمین پر سرور کائنات محمد مصطفیٰ نے بہترین قرار دیا۔ الا ان اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ وہ عظیم طبقہ کہاں یاد ہے؟ علامہ احسان اللہ سہیر رحمت اللہ علیہ جا رہے سعودی عرب کا، ان کا واقعہ درج ہے۔ جا رہے ہیں، راستے میں نماز کا وقت ہوا، ریاض شہر میں سعودی عرب، نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھنے کے لیے رکے اور مسجد کے اندر داخل ہوئے، جماعت کروا رہے ہیں۔ امام سعود الشریف یہ جماعت کرا رہے، جو آج کل امام کعبہ ہے، یہ جماعت کرا رہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے، حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ جامع سعود الشریف کو جا کے ملے اور فرمان لگے، تو نے بڑا خوبصورت قرآن پڑھا، بڑا اعلیٰ قرآن پڑھا، بڑا پیارے انداز میں قرآن پڑھا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ اپنا تعارف کرا کے فرمان لگے، میں دعا کرنے لگا ہوں اللہ تجھے بیت اللہ کا امام بنا دے، اللہ تجھے بیت اللہ کا امام بنا دے۔ یہ وہ طبقہ ہے جو زبان پہ جو کھولے اللہ ان کی قسم کو بات کو پورا کر دیتا۔ الا ان اولیاء اللہ سعود الشریف حافظ اللہ آج بیت اللہ کے امام ہیں یا نہیں؟ کس کی دعا لگی؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اور اپنے طلباء کرام سے عرض کروں گا، بڑے علماء کو، کبار علماء کو، محدثین کرام کو، جس طرح شیخ عبدالستار الحماد حافظ اللہ تشریف لائے، آپ نے ان کے درس کو سماعت فرمایا۔ حضرت قاری صہیب احمد صاحب تشریف لائے، ان کا درس آپ نے سماعت فرمایا۔ دیگر علماء کرام جتنے بڑے بڑے کبار علماء ہیں، ان کے دروس کو آپ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، توجہ فرمائیے، ان کو اپنے لیے آئیڈیل بنائیے، ان کو اپنے لیے نمونہ بنائیے۔ حضرت شیخ، حضرت پروفیسر صاحب، آپ کو اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، ایسی شخصیت کی سرپرستی حاصل ہے، ان کو آئیڈیل بنائیے۔ یہ بہترین ہے لوگ قرآن کے زمانے کے اندر جن کے سینے کے اندر قرآن ہے، پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، سن لیجئے۔ شیخ محمد رفیق الاسری حافظ اللہ، وہ جناب ان کے درس کو آپ نے سماعت فرمایا۔ حضرت شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظ اللہ تعالی، جتنے بھی بڑے علماء ہیں، حضرت حافظ محمد شریف صاحب فیصل آباد والے، حضرت الشیخ حافظ مسعود عالم صاحب، جناب ایسے علماء کو اپنے لیے آئیڈیل بنائیے۔ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کو پڑھیے، جذبات کو پڑھیے، ان کے کردار کو پڑھیے، ان کی سیرت کو پڑھیے، ان کی دعاؤں کو پڑھیے، ان کے کردار، جرت، بہادری، دلیری کو پڑھیے اور اپنے لیے آئیڈیل بنائیے۔ اب تم آئیڈیل بناتے ہو ہمارے جیسے خطبہ واعظین، پھر ساری زندگی پریشانی کے عالم میں گزرتا ہے، بندے کیا سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پیچھے رہ گئے۔ آگے بڑھیے، بڑے کبار علماء کو اپنے لیے آئیڈیل بنا کے اس راستے پہ چلیے۔ رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے، سکون ہی سکون ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے۔ اللہ کی قسم، جو مدارس کے لیے سفیر کے طور پہ چندہ مانگتا ہے، میں اس کو بھی اگر جانتا ہوں نا، تو میں نے اس کے زبان سے کبھی ایسا نہیں سنا کہ میرے والدین نے مجھے کس کام پہ لگا دیا۔ اللہ کی قسم، مسجد کی جو صفائی کرتا ہے وہ بھی تعدیث نعمت کے طور پہ شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے دین کی خدمت کے لیے چن لیا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے ولی، جو اللہ کے پیارے، اللہ کے دوست، سن لیجئے، ایسی شخصیات کو پڑھیے۔
حضرت علامہ شہید کا ذکر غیر جاری تھا. ملتان میں خطاب ہو رہا، توجہ ہے، خطاب ہو رہا تھا. ملتان پابندی تھی حکومت کی طرف سے، لیکن پہنچے خطاب شروع ہوا. ادھر سے ایک سرکاری مولوی تھا، اس نے لاؤڈ سپیکر لگا دیا سرکار کے کہنے پر کہ آپ لاؤڈ سپیکر اتنا زور سے لگائیں کہ ان کی بات کو سنا نہ جا سکے، سمجھا نہ جا سکے. پھر علامہ شہید کے مقابلے میں سپیکر کی کیا حیثیت ہے. پھر علامہ شہید گرجے اور برسے اور فرمانے لگے، اے ملا تم بھی سن لو، قیامت والے دن تم بھی آنا اور میں بھی آؤں گا. تم آگے یہ کہنا کہ حکمرانوں کے بوٹ پالش کرتے ہوئے میں آیا ہوں، اور میں بھی قیامت والے دن آؤں گا اور اپنی چادر لے کے آؤں گا. کہوں گا یا اللہ میں اپنی چادر کو، اپنی ذات کو شہادت کی چادر میں لپیٹ کے لایا ہوں. میں اللہ کی راہ میں شہید ہو کے چھاؤں گا. اللہ نے دعا کیسے قبول کی کہ اللہ نے اسی ملک میں شہادت کی موت عطا فرما دی. ایسی شخصیت بننے کی کوشش کیجیے. آج ضرورت ہے اس جماعت کو علامہ احسان کی. جو پوچھتے ہو نا روزانہ فارم آتے ہیں جی اسی ہن پور کریے یا نہ کریے، پریشان ہوتے ہو نا. آج ضرورت ہے اس جماعت کو علامہ احسان جیسے قیادت کی، سیادت کی، جرأت مند لیڈر کی. جماعت تمہاری منتظر ہے. فضلاء کرام، طلباء اعظام، علماء کرام، فارغ التحصیل ہونے والے علماء سے گزارش کروں گا آگے بڑھیے. جماعت تمہاری منتظر ہے. پتہ ہے فتنے کہاں کہاں پہنچے. مرزائیت کے رد کے لیے آج ضرورت ہے کسی عالم کی. اس کی تحریک، اس کی کوشش، اس کا پورے ملک پہ کنٹرول. ضرورت ایسے لیڈر کی جو آگے سینہ تان کے کھڑا ہو جائے کہ ہم مرزائیت کے لیے راستے ہموار نہیں ہونے دیں. دیکھو علامہ شہید ہی تو تھے جنہیں زمانہ طالب علمی میں کتاب لکھی تھی القادیانیہ. طالب علم تھے جامعہ اسلامیہ مدینہ میں، کتاب لکھی تھی. جب چھاپنے لگے تو مشورہ دیا گیا آپ لکھ رہے ہیں متعلم جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، متعلم کی، طالب علم کی حیثیت